مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا، اس کا اصل حل مجھے بھی پتا ہے مظاہروں میں نہیں ہے، اس کا اصل حل ہے جہاد۔ اس کا اصل حل کیا ہے؟ جہاد۔ تو پہلی جو ابھی تک تو ہم نے نا امیدی کی باتیں کی ہیں، مسلمان ممالک شکست کھا کے بیٹھ چکے ہیں، 3 بڑی جنگوں میں شکست ہو چکی ہے، اس کے بعد اب کسی مسلم کنٹری میں اسرائیل پر چڑھائی کی طاقت نہیں ہے، ان کو پتا ہے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی، اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے، فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے، اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے، طاقتور پہ غالب کر دیں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے، جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے، میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی، نبی نے کیا فرمایا؟ اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی، لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے، جہاد ہوا ہے۔ آپ اس ہسٹری اٹھا کے دیکھ، کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے، تو آج بھی ایسا ہوگا۔ اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں۔ اور یہ جو ان کو عزت ملی ہے نا، یہ اصل میں بہت بڑی ذلت کی تمہید ہے۔ جب کسی کی بہت بڑی بےزتی کرنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے بہت زیادہ عزت دینی پڑتی ہے۔ ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہے، لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا، کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت سے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے؟ گالی۔ شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں، اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے؟ کلیمی کہتے ہیں ان کو۔ میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے، میں نے پہلے وضاحت کر دی، ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے، کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اللہ کہتے ہیں تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے، اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے، اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے؟ نصارہ کو، عیسائیوں کو پاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود، تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی۔ دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے، جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی۔ کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے، ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں، ان فسادات کی وجہ سے۔ ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے، اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی۔ ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے، تو آج تو بڑی عزت ہے۔ میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا، انہوں نے بڑا معقول جواب دیا، اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے۔ قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ، عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے، ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کی ان کو دنیا میں سزا دی ہے۔ ہم پھر بھی بتائیں ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا، لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا۔
قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے, دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے, یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا, تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو, یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری, آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک, اتنا چھوٹا ملک, اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے, اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. 18ویں صدی کے شروع میں, 17ویں صدی کے اینڈ میں, سن 1900 کی بات کر رہا ہوں میں, 1901 1902 کی, اس سے بھی کچھ ٹائم پہلے یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. دنیا میں کسی کو ان سے دشمنی نہیں, لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کی ہوں. ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں تو جرمنی گیا ہوں نا, میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا. ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا, جو بالکل غلط کیا. ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, دیگوں میں اٹھا اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا. ہم اس عمل میں ہٹلر کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے, اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں, کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے. اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا, ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا, لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا, تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا. کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے, دیکھنا کرتے کیا ہیں یہ. آج ہٹلر زندہ ہوتا, ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا, دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے. ان کے اندر 2 بیماریاں, ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے, اور ایک دنیا سے محبت. قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے, 1000 سال. اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا. تو آپ بتاؤ, 2 ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو, تو فتح کس کو ملے گی؟ جو موت کے لیے لڑتا ہے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے. جہاں کوئی ایک غیر مسلم, ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا, ہم فرق نہیں کرتے, کسی پہ بھی ظلم ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے, لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں, لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے, انسانیت بعد میں ہے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے. آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مصر کیوں نہیں کر رہا. مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے, شام کی سرحد ملتی ہے, اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف, لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا. تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے, اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, تمام عرب کنٹریز مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھینچی تھی نا یہودیوں کے لیے, یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا, اور 80% فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا. اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے, اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے, اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا. 20% علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا. باقی 80% کس کے پاس آ گیا؟ اسرائیل کے پاس.
یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا, ہر وقت ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں, یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ عرب کچھ نہیں کر رہے. یہ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. جب تک تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے نا امریکا, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں, ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. تو آج بھی رشیا, چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں, تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا, تباہی ہوگی وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی, اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, اب ایٹم بم چلیں گے. آج اگر دنیا انسانیت پہ رحم کھانا چاہتی ہے, آج اگر امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس جو دنیا کے لیڈر کہلائے جاتے ہیں, آج اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو تباہی سے بچائیں, ان کو کس کا ہاتھ روکنا ہے؟ جو اصل ظالم ہے نا یہودی, اس کا ہاتھ روکنا ہے. تو آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی. اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی, تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں. مجھے اکثر ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت بنائی ہے نا, آخرت, بہت سے لوگ قیامت کے منکر ہیں نا, وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے انسانوں کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے, پھر معاذ اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہے. پھر سب سے بڑا الزام اس خدا پہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا کہ اللہ دنیا میں مظلوموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, تو آخرت میں بھی اگر حساب نہیں ہے تو پھر اللہ میں اور آج کی بڑی طاقتوں میں, ظالم حکمرانوں میں فرق کیا ہو گیا؟ بتاؤ دنیا میں پورا حساب ہوتا ہے کیا؟ بولو بھائی, ہوتا ہے کیا دنیا میں پورا حساب؟ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما, اور جو بھی ظالم ہیں ان کو ہدایت دے, جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ فجر کی نماز میں جو غاصب یہودی ہیں, اسرائیلی ہیں, ان کے خلاف قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو اس کا بھی موقع ملے تو قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے. قنوت نازلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کفر کا ظلم بڑھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بد دعا کیا کرتے تھے فجر کی نماز میں ان کے لیے. تو اسلام جہاں دعائیں سکھاتا ہے, ظالموں کے خلاف بد دعائیں بھی سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.